السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق آفیشیل میں خوش آمدید۔ ایسے اور پیارے پیارے بیان سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ و جمال، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، اسلام اعلیٰ اخلاقی قدروں کا حکم دیتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اخلاق کی بات کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اخلاق کی، کچھ نہ کچھ کردار کی بات کرتے ہیں، لیکن اسلام اعلیٰ اخلاق کی بات کرتا ہے، یعنی ایسے چھوٹا موٹا نہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت آپ نے کسی کے ساتھ کوئی خیر کا کام کر دیا، کبھی وہ آیا تھا جی میں نے تھوڑی بہت خدمت کر دی، تو یہ تو ساری دنیا کرتی ہے، تو ہلکا پھلکا نہیں۔ اسلام تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اخلاق کی جو بلند ترین معیار تھا نا، اس کی بھی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ نہیں، چھوٹا موٹا تو اخلاق عام سب لوگوں میں ہوتا ہے، مطلب کسی کے آنے کے اوپر کھڑے ہو جانا، کسی کو پانی پیش کر دینا، کسی شخص مہمان گھر آیا تو خندہ پیشانی سے ملنا، تو یہ تو آپ کو پتہ ہے روٹین میں بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو کنتم خیر امتی ہے، بہترین امت ہے، تو اس کا انداز کوئی تھوڑا سا لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو اخلاقی قدریں ہمیں عطا فرمائیں، ان میں کچھ چیزوں پر بڑا زور دیا۔ ان میں ایک اہم اور بنیادی چیزوں میں سے، اخلاق کی بنیادی چیزوں میں سے ایک بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں یہ عطا فرمائی ہے کہ تم نے اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر سوچنا ہے، خود غرضی کی زندگی نہیں گزارنی۔ میرا گھر، میرے بچے، میری عزت، میں تھوڑی دیر کے بعد پھر میں، اور شام کو پھر دوبارہ میں، میری سنی نہیں گئی، میری مانی نہیں گئی، مجھ سے پوچھا نہیں گیا، میں خدمت گزار، میں فلاں، اس سے نکلیں۔ بس میرا گھر بن جائے، میرے بچے سیٹ ہو جائیں، میں ٹھیک ہو جاؤں، بھائی بھی جائے، بہن بھی جائے، پڑوسی بھی جائے، سب جائیں، میرا معاملہ بالکل مضبوط ہو جائے، مجھے کسی سے کیا لگے۔ یہ چھوٹی سی سوچ ہے، خود غرضی کی، خود غرضی کی سوچ ہے، یعنی اپنی ذات کے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ فرمایا جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائے گا نا، اللہ اس کی ضرورتیں پوری فرما دے گا۔ بہت موٹی سی بات ہے کہ تو اپنی سوچ تھوڑی کھلی کرنا یار، وسیع تھوڑا سا ذہن بنا۔ یہ حماقت ہے کہ انسان اس چکر میں الجھ جائے، اپنے آپ کو تھوڑا سا
اخلاق کے بلند معیار پر لانے کی کوشش کریں، کسی کے لیے کوئی چیز قربان کریں۔ قرآن مجید کی جو آیت سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے، اللہ کریم نے صحابہ کی تعریف کی، فرمایا وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ دوسروں کے لیے قربانی دے دیتے ہیں، احصار کر دیتے ہیں، چیزیں دوسروں کو دے دیتے ہیں، اور لفظ یہ ہے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں خود اس چیز کی بڑی زیادہ ضرورت بھی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ 1 لاکھ ہے تو اس میں سے 10,000 دے دیتے ہیں، بلکہ 1 لاکھ ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، سویرے کسی کو دینا ہے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انہیں حاجت ہے شدید، لیکن جب ان کے بھائی نے آ کے سوال کیا ہے تو انہوں نے اپنی حاجت نہیں دیکھی، اپنے بھائی کی ضرورت دیکھی ہے۔ یہ وہ اخلاق ہے جو قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ یہاں ہم لوگ ایک تاجر تو ہمارے خیر ایک بڑا غلط جملہ بولتے ہیں، میں تو ممبر پہ بیٹھ کے وہ پورا جملہ بھی نہیں بول سکتا، ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ جملہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ میں تو کام کے لیے گدھے سے بھی دوستی کر لیتا ہوں۔ جو لفظ کہے جاتے ہیں وہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا جی؟ یہ جملہ بولا جاتا ہے، یہ تو بڑے چھوٹے لوگ بات کرتے ہیں نا بھائی، بڑے چھوٹے لوگ۔ یہ کیا معیار ہوا کہ کام پڑ جائے تو گدھے سے بھی دوستی؟ میں پھر محتاط بات کر رہا ہوں، حالانکہ لوگ اس سے تھوڑا سا کرتے ہیں نا جی آگے بڑھ کے بات کہ میں کام پڑے تو میں نہیں بھائی، ہم نہیں گدھے سے دوستی کرتے، ہمیں تو جب کام بھی پڑے گا تو ہم پھر بھی کسی بندے سے یرانہ لگائیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کچی باتیں کرنا چھوٹی؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ لوگوں نے مجبور کر کے نا تو علامہ اقبال کو الیکشن پہ کھڑا کر دیا۔ الیکشن لڑنا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، سیاست کا معنی تدبیر کرنا ہے، اور نبی پاک کا صحیح بخاری میں فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے۔ اب تو چونکہ لفظ میلا بڑا ہو گیا نا تو لوگ جو ہیں وہ اس سے بچتے ہیں۔ جملہ اب غلط نہیں تھا، یہ بڑا خوب جملہ تھا۔ تو حضرت علامہ اقبال، لوگ کہتے ہیں میں اقبال کا فین ہوں، تو میں اقبال کا فین نہیں ہوں بھائی، میں تو ان کا عقیدت مند ہوں۔ فین تو بدلتے رہتے ہیں نا، تو عقیدتیں ذرا پکی ہوتی ہیں۔ میں اس کا عقیدت مند ہوں، اور لوگوں سے سن کے نہیں، میں اقبال کو پڑھ کے ان کا عقیدت مند ہوں۔ اور بس یہ میرا ذہن ہے کہ اقبال بڑا ہی اپدیشک ہے، یہ تو دل باتوں میں بھی موہ لیتا ہے۔ کیا بات ہے اس شخص کی؟ تو یہ لاہور میں نا لوگوں نے مجبور کیا کہ آپ کہتے ہیں پاکستان بننا ہے تو پھر مسلم لیگ کے الیکشن پہ ٹکٹ پہ آپ الیکشن لڑے۔ اب ہر بات کی ہمیں وضاحت کرنی پڑتی ہے، یہ والی مسلم لیگ نہیں جو اس وقت مسلم لیگ تھی۔ اب یہاں کوئی جملہ کہہ دے تو پکڑا جاتا ہے نا فٹافٹ۔ تو وہ والی مسلم لیگ جس کا مقابلہ کانگریس کے تھا ہندوؤں کے ساتھ تھا، تو الیکشن لڑے۔ مولانا محمد بخش مسلم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اقبال نے نا لاہور کے ایک حلقے سے کاغذات جمع کرائے، تو کانگریس والوں نے اقبال کے، کوئی بھی برادری چھوٹی نہیں ہوتی، پر ہندو اپنی برادری میں جس کو چوڑا کہتے تھے نا، اس کو اقبال کے مقابلے میں الیکشن پہ کھڑا کر دیا۔ اقبال نے آج کاغذ جمع کرائے تو اگلے دن وہ بندہ جمع کرا کے آئے، تو تیسرے دن علامہ اقبال کاغذ واپس لے آئے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگے یار دشمن بھی تو کوئی پائے کا ہونا چاہیے نا، اب مطلب کس سے مقابلہ کرو؟ اس بندے کے ساتھ الیکشن لڑوں؟ میرا کوئی معیار تو نہیں نا کہ میں اس کے مقابلے میں الیکشن لڑوں۔ لوگوں نے بڑا مجبور کیا کہ اقبال وہ ہندو پراپوگنڈا کر رہے ہیں، کانگریس شور کر رہی ہے، کہ اقبال ڈر گیا۔ کہنے لگے جی میں بالکل ڈر گیا ہوں۔ مطلب بندہ بھی تو کوئی کام کا ہونا چاہیے نا، دشمن بھی تو کوئی چاج کا ہونا کہ بندہ اس کا مقابلہ کرے۔ یہ ہمارے کئی سنگی لے آتے کہتے ہیں یہ کلپ سنیں جی فلانا بندہ اعتراض کر رہا ہے فلاں دین کی بات پر، تو میں نے کہا ہر ایک کا ہم جواب دیں گے، ہر ایک کا کوئی بندہ معیاری ہونا، کوئی ٹھوس بات کرے، کوئی دلیل ہو، اس کا جواب دیں گے۔ اس کا جواب دے کے تو اسے اہم کرنے والی بات ہے، یہ تو اہم ہو جائے گا اگر اس کا جواب دیا، تو ہم اسے اہم نہیں کرنا چاہتے۔ معیاری ہونا چاہیے انسان کو۔ اتنی کمزور، وہ محمود غزنوی کے زمانے میں نا ایک چھوٹے سے آدمی نے اٹھ کے، جس کے ایک چھوٹی سی ریاست کا وہ سربراہ تھا، تو اس نے اٹھ کے کہا کہ میں نے محمود غزنوی سے لڑائی کرنی ہے۔ تو محمود کا نا ایک وزیر پیغام لے کے آیا کہ وہ فلاں چھوٹی سی ریاست ہے ہندوؤں کی، وہ کہتا ہے محمود غزنوی سے جنگ کرنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی آپ حضرت؟ تو وہ
آپ تیاری کر لیں. تو محمود کہنے لگا میرا دل کرتا ہے کہ تجھے باندھ کے نا اندر تو کوڑے ماروں. اب میں اس پاگل سے جنگ کروں گا؟ محمود کا مقابلہ کرنا ہے تو ہندو کو تگڑا بندہ لے کے آئے, کوئی معیاری آدمی لائے, معیاری, اس کا کوئی معیار ہو, کوئی سٹیٹس ہو. یعنی اتنی چھوٹی بات کرنا کہ میں تو دوستی کر لیتا ہوں گدھے سے بھی مجھے کام پڑ جائے. گدھے نے گدھا ہی رہنا ہے, گدھے سے جس کو کام پڑے اب اس کو کیا کہا جائے. تو اتنا مطلب کچا. اور یہ بڑے بڑے سیانے تاجروں میں جملہ بولا جاتا ہے اور بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ کام نکالو اپنا. بھائی ہم نہیں اپنا کام نکالیں گے, معیار قائم رکھیں گے. معیار اصل ہے. آپ کبھی بھی اونچے معیار کی بات کریں, چھوٹی بات کبھی بھی نہ کریں. قربانی جو ہوتی ہے نا, اثار, یہ آدمی کا قد بڑا کرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بندے کا رونے کا پروگرام بن جاتا ہے نا ساری زندگی اور روتا ہی رہتا ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے. تو فرمایا جس کا ارادہ بن جائے نا, یا اللہ مجھے دے, میں تیری مخلوق میں بانٹوں گا, تو اللہ اسے اتنا دیتا ہے کہ اسے بانٹنے والا بنا دیتا ہے. تھوڑا معیار تو بلند کرے نا سوچ کا تھوڑا معیار. ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے, تھوڑی بزرگ کچھ چیزیں سمجھاتے ہیں نا جی, تو کئی دفعہ وہ باتیں سمجھ نہیں پڑتی ہیں. ایک درویش کے پاس کچھ دنیا دار آ گئے, دو بندے آ کے کہنے لگے بابا جی یہ جو آپ درویش لوگ, علماء, صوفیاء اعتراض کرتے ہیں کہ دنیا دار بڑے غلط ہیں, کیا ہمارے اندر کیا غلطی ہے؟ آپ ہمیں حکم کریں. ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو آپ ہر وقت تنقید کرتے ہیں کہ دنیا دار ٹھیک نہیں ہوتا, مال کا حریص ٹھیک نہیں ہوتا, لالچی ٹھیک نہیں ہوتا. آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ درویش بھی تو دنیا داری کرتے ہیں نا, روٹی کھاتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, تو ہم کرتے ہیں تو دنیا دار, اور تم کرو تو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ حضرات کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ادھر دیکھیں ذرا, زیادہ غور کریں میری بات. تنقید کی, دو تاجر دنیا دار آئے, تنقید کری. کہا جناب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ بھی روٹی کھاتے ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں, آپ بھی کپڑے پہنتے ہیں, ہم بھی پہنتے ہیں, تو ہم کریں تو دنیا دار اور آپ کریں تو دین دار. تو حضرت صاحب فرمانے لگے چلو تجربہ نہ کرا دیں تھوڑا سا. میں کہا جناب کرا دو. یہ کچھ زیادہ سیانے بندوں کو جب تک تجربہ نہ ہو تو انہیں بات سمجھ میں بھی نہیں آتی, گفتگو سے نہیں سمجھتے, تجربات سے سمجھتے ہیں. تو میں تجربہ کرا دے کہ حضور کرا دے. تو حضرت صاحب نے نا ان کے ہاتھ باندھ دیے یہاں سے, لکڑی کے ساتھ نہیں, بازو ٹوٹ جائے تو باندھا کرتے ہیں, تو یہ جوڑ باندھ دیا. آپ کو پتہ ہے کھانا کھانے کے لیے یہ جوڑ نہ ہو تو روٹی کھائی نہیں جا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے اسے بڑا ہی خوبصورت پیدا فرمایا ہے. تو یہاں نا باندھ دی پھٹیاں ان کو, دونوں دنیا داروں کو. تو فرمایا جی روٹی کھائیں, آپ کا امتحان ہونے لگا ہے. میں کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یوں کر کے سالن کے ساتھ لگاتے اور یوں اوپر کر کے نا منہ میں پھینکتے روٹی. روٹی تو کھا لی پر کپڑے سارے بھر گئے, منہ بھی بھر گیا. حضرت فرمانے لگے جاؤ اندر سے دو درویشوں کو بھی بلاؤ. ان دو درویشوں کو بھی بلایا جو تربیت لینے آتے تھے, سالک تھے, حضرت ان کی تربیت فرما رہے تھے. ان کو بلایا, ان کے ہاتھوں کے ساتھ بھی اسی طرح پھٹیاں باندھ دی. آپ میری طرف توجہ رکھیں. ان کے ہاتھوں کے ساتھ بھی نا اسی طرح پھٹیاں باندھ دی اور فرمایا بھئی یہ سالن ہے شوربے والا, روٹی کھا لو. انہوں نے کہا حضور کھا لیتے ہیں. فرمایا بندے ہاتھوں سے کھانی ہے. کہا حضور کوئی مسئلہ ہی نہیں. دو بندے جب سامنے بٹھائے نا, وہ درویش تھے, انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسرے کے منہ میں لقمے ڈالنے شروع کر دیے. انہوں نے نا ایک دوسرے کے منہ میں روٹی کے لقمے ڈالنے شروع کر دیے. اس کا بھی پیٹ بھر گیا اور اس کا بھی پیٹ بھر گیا. تو حضرت فرمانے لگے یہ درویش اور دنیا دار کے کھانے کا طریقہ ہے. پیٹ ہمارا بھی بھر گیا ہے پر کپڑے بھی بچ گئے ہیں. پیٹ تمہارا بھی بھرا ہے پر کپڑے بچے. بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہو. اے دنیا دار پجاری زردے, کتیاں دے گل ٹلی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور طلب کرنے والا کتا ہے. اتنے سخت لفظ بیان کیے. روٹی تو کھا ہی لی ہے ان دونوں نے بھی, لیکن تھوڑا سا نا اپنی ذات سے اٹھ کر سوچا ہے. کہا کوئی حرج نہیں, دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالیں گے تو اللہ فضل فرمائے گا. ایک دوسرے کے منہ میں ڈالتے رہے تو روٹی بھی کھا لی اور کپڑے بھی. روٹی تم نے بھی کھائی ہے پر تمہارے کپڑے بچے. آج بڑی دنیا روٹی کھاتی ہے پر کپڑے بچتے. کبھی کوئی دھبا لگتا ہے, کبھی کوئی دھبا لگتا ہے, کبھی حرام کا, کبھی نجائز کا, کبھی چوری کا, کبھی ڈکیتی کا. روٹی کھاؤ,
پر دھبے تو نہ لگاؤ. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. بھائی جب آپ دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا پروگرام بناتے ہیں تو پیٹ تو اللہ بھاری دیتا ہے، پر پھر اللہ آپ کے کپڑوں کو بڑی سفیدی عطا کرتا ہے، روشنی ملتی ہے. مزاج نہیں رہ گیا دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا. اب تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے، بس ایک میرا گھر نہ جلے. تمام شہر جلے، ادھر والے بھی مر جائیں ادھر والے بھی، اور سویرے سارے شہر پہ میرا ہی قبضہ ہو جائے. تو پھر تو کیا کرے گا؟ تو نے مرنا نہیں؟ تو نے بھی تو آخر مرنا ہے نا صاحب. یاد رکھیں تھوڑا احسار، تھوڑی قربانی. امام غزالی نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ اماں جی سمجھ نہیں آئی کہ کائنات کے مالک و مختار کے گھر میں بھی مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا. حضور کے صحابہ تو ایک اشارے پر سارا مال لے کے پہنچ جاتے تھے اور مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، کھجور پانی پہ گزارا. جناب عائشہ فرمانے لگی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ آتا کچھ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جو آتا تھا نا شام سے پہلے پہلے میرے نبی کریم بانٹ دیا کرتے. ہمارے احسار کرنے کی وجہ سے غربت تھی، احسار کی وجہ سے، قربانی دینے کی وجہ سے، دوسروں کا بھلا سوچنے کی وجہ سے، دوسروں کا معیار. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں نا بہت بڑا نام ہے حضرت امیر خسرو کا. سنا ہے آپ نے؟ ماشاءاللہ. چلو اللہ کرے، دعا دیتا ہوں اللہ کرے آپ درویشوں کے نام یاد رکھنے شروع کریں. آمین تو کہہ دیں. آپ کہتے ہیں سنا ہی نہیں، ہاں ہی نہیں کرتے، اللہ جانتا ہے. نام سنا ہے نا حضرت امیر خسرو کا؟ اتنا بڑا شخص ہے، اتنا بڑا شخص. یہ واحد وہ مرید ہے اپنے مرشد کا. حالانکہ خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ تو خواجہ نصیر الدین چراغ تھے، لیکن خواجہ نظام الدین فرمایا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے کہ مجھے رب اجازت دے تو میں اسے اپنے ساتھ قبر میں بھی دفن کر لوں، قبر بھی اکٹھی ہو. ایسا معیار تھا. بس ہوتے ہیں نا کچھ لوگ مثل تعویذ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہوتے ہیں. اب کیا کیا جائے، کچھ لوگوں کی ادائیں ہوتی ہیں وہ بڑا کچھ نچھاور کرتے ہیں. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا قرب تھا حضرت کا، بڑا قرب تھا. بادشاہ کے وزیر تھے پر ڈیوٹی پوری کرتے تھے. تو جب لوگ آگے کہتے نا کہ کوئی کام ہے حضرت صاحب سے تو آپ ذرا سفارش کر دیں، تو فرماتے میری اتنی اوقات ہے کہ میری اوقات ہی نہیں میں اور ان کے سامنے بات کروں. جاؤ وہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی بیٹھے ہیں، ان سے کہو وہ بات کریں، وہ فلاں بزرگ بیٹھے ہیں. ساری زندگی اپنی نفی کرتے رہے. کسی جگہ بھی یہ معیار نہیں بنایا کہ میں بھی ہوں، میرا بھی کوئی ذکر ہے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضور میرا مطلب ہے کہ انسان بات کر ہی لیتا ہے نا، نبی کریم بھی تو اللہ سے بات کریں گے نا اپنی امت کے لیے، تو جائز سفارش کو منع تھوڑی ہے، تو بات کر لینی چاہیے. اگر کوئی جائز ہو تو کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو حضرت امیر خسرو فرمانے لگے کہ بات کرنا نا یہ خود پسندی ہے، یہ معیار ہے کہ میرا کوئی سٹیٹس ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سٹیٹس بھی دوسروں کا بناؤں، اپنا نہ بناؤں. میرا دل کرتا ہے کہ نصیر الدین چراغ دہلوی آگے لگ جائیں، میرا دل کرتا ہے کہ وہ فلانا درویش آگے، میرا دل کرتا ہے. جب یہ بات خواجہ نظام الدین صاحب تک پہنچی تو فرمایا اب تمہیں سمجھ آئی ہے، جو دوسروں کا معیار بناتے رہتے ہیں ان کا معیار خود بخود بن جایا کرتا ہے. جو دوسروں کا قد اونچا کرتے رہتے ہیں ان کا قد اللہ خود بخود اونچا کرتا ہے. میرے بھائی تھوڑا سا نا اٹھ کے سوچے، ذات سے اٹھ کے سوچے. مطلب جس کو اللہ دولت دے دے اس کے بارے میں ہمارا رویہ یہ ہے کہ کوئی بینک لوٹا اس نے نہ کوئی کہیں نہ کوئی ہاتھ اس نے کھڑا کیا ہے. میں رات ایک اجتماع میں تھا تو وہاں ایک صاحب کہنے لگے جی کچھ بندے جی سیاست کر کے آگے آ گئے، یہ انہوں نے کام کیا تو وہ آگے آ گئے. تو میں نے کہا تجھے اگر اتنا پتا تھا نا کہ یہ کام کر کے بندہ آگے آ جاتا ہے تو بعض تو نے بھی نہیں آنا تھا. اگر تجھے سارا ہی پتا ہے نا کہ اس طرح وہ آگے گیا ہے تو کرنا تو بھی تھوڑی سی مہربانی. ہم کیوں نہیں مان لیتے کہ رب جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے؟ اس بات پہ کیوں نہیں آتے؟ یہ چکر اس کو اللہ نے دولت دے دی تو کیسے دے دی بھائی؟ تجھ سے پوچھ کے دینی تھی. بے نیاز ہے، جس کو چاہے جب چاہے اور جتنی چاہے عطا کرے. اور اگر کوئی غریب رہ جائے اور کہا جائے کہ بھائی کی مدد کرو تو کہتے ہیں نکما ہے جی، شروع سے ہی کرتے کچھ نہیں.
میں نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے؟ تو آپ بڑے کامیاب تھے جو آگے نکل گئے. تو تھوڑا سا اپنی ذات سے نکلیں, تھوڑا سا نا اوپر اٹھ کے دیکھیں. میرے اصحاب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تمہیں کوئی تکلیف دینا تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھو کہ اگر تم وہاں ہوتے تو تم بھی وہی جملہ بولتے. اور جب تم کسی شخص کے ساتھ رویہ اختیار کرو تو جہاں بیٹھے ہو وہاں بیٹھ کے نہ سوچو, جہاں سامنے والا بیٹھا ہے وہاں اپنے آپ کو بٹھا کے. مجھے بات یاد آ گئی, خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نا پانی پینے جایا کرتے تھے. جمنا کا پانی بڑا میٹھا اور ٹھنڈا تھا تو دریائے جمنا سے دور دور سے لوگ پانی لینے آتے تھے. تھوڑی سی آبادی ہوتی ہے نا جب کسی شہر میں, تو اپنے محلے کے شہر کے لوگوں کو انسان پہچانتا ہے. بڑی آبادیاں ہو جائیں تو پھر چلو مشکلات ہوتی ہیں, تھوڑی تھوڑی اس وقت آبادی رہتی تھی. فرماتے کہ میں جمنا کے کنارے جب پانی لینے گیا تو میرے محلے کی ایک عورت وہ جمنا کراس کر کے نا پل کے اوپر سے تو دوسری جانب ایک کنواں تھا تو وہاں سے پانی بھر کے لا رہی تھی. تو رستے میں اس نے سلام کی تو میں نے کہا بیٹے کہاں سے آ رہی ہو؟ کہنے لگی وہ کنویں سے پانی لا رہی ہوں. تو میں نے کہا بیٹے زمانہ جمنا کا پانی پیتا ہے اور تم کنویں کا. تو بڑی وفادار تھی اپنے خاوند کی, کہنے لگی حضور چھوٹا سا راز ہے, کسی کو آج تک بتایا تو نہیں, پر آپ تو ہمارے مرشد ہیں نا, آپ تو شیخ ہیں, آپ سے تو دعا لینی ہے, آپ کو بتا دیتی ہوں حضور یہ جمنا کا پانی نا کھانا زیادہ ہضم کرتا ہے, زیادہ ہضم کرتا ہے. تو کنویں کا پانی نا تھوڑا سا کھارا ہے, روٹی کم ہضم کرتا ہے. میرے خاوند کی نا آمدن ذرا تھوڑی ہے, تو میں بجائے شکوہ کرنے کے بچوں کو کنویں کا پانی پلاتی ہوں تاکہ روٹی تھوڑی کھائیں اور ہمارا گزارا ہوتا رہے. حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے پتر میں کوئی مالدار صوفی نہیں, غریب ہوں پر وعدہ ہے جب تک زندہ رہوں گا نا تیرے گھر میں ماہانہ خرچہ میں بھیجا کروں گا. عرض کی حضور کیوں؟ فرمانے لگے تو گھر کی چار دیواری پر بیٹھ کر, گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر دکان پر اور کام پر مزدوری کرنے والے اپنے شوہر کے بارے میں اتنی اچھی سوچ رکھتی ہے. یعنی وہ مزدوری کرنے گیا تو تیرا خیال ہے میں بوجھ نہ ڈالوں, جو دیتا ہے اس میں گزارا کروں. فرمایا اگر تو اپنی ذات سے اٹھ کے سوچ سکتی ہے تو پھر تیرا سلوٹ بنتا ہے, اور تجھے سلوٹ یہ ملے گا کہ نظام الدین ہر مہینے تیری روٹی کا بندوبست کیا کرے. یہ سلوٹ ہے میری طرف سے, معیار بنائے. تھوڑا اٹھ کے نہ خامد سوچتا ہے بیوی کے لیے, وہ کہتا ہے آپ تو سارا دن گھر میں فارغ بیٹھی ہیں جی. او بھائی تو بھی ذرا فارغ بیٹھ نا, مہربانی کر, 3-4 دفعہ تو بھی لے جا بچے کو واش روم, اس کا پیمپر شیمپر تبدیل کرنا تو بھی 3-4 دفعہ گھر میں. تو بھی ذرا کھڑا ہو اس کے آگے باورچی خانے کی آگ کے تو بنانا نا روٹیاں, اور تجھے چلے پتہ, اور 4 ہوں بچے تو فرمائش ہو سب کی الگ الگ. ایک نے کھانا ہے انڈا اور دوسرے نے کھانا تو ہے انڈا پر آملیٹ والا کھانا ہے, اور تیسرا کوئی اور ضد کر رہا ہے, چوتھا کوئی. کبھی بچوں کی اماں گھر میں کہتی ہے نا کہ یہ جو بڑے والا ہے نا یہ مجھے بڑا تنگ کر رہا ہے, آج وہی کھائے گا جو میں نے پکایا ہے. تو میں چپ کر کے کھاتا رہتا ہوں. آپ بولتے کیوں نہیں؟ میں کہ ماں پترا دا کیس ہے, جتنا پتر ہی ہے, تو دینا بنا کے ہن نہ دے گی تو چاٹکو نو دے گی, تو شور کر لے جتنا کرنا ہے, شور کر لے. تو نے کہنا ہے میں نے نہیں دینا, ہم تنگ کر دینے, یہ کر دینے, لیکن یہ بالآخر بات مجھے پتہ ہے نا یہ ہونا ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ میرے ساتھ اگر ایسا کریں گے تو میں تو کھانا کھاؤ پاوے مسئلہ. تو تھوڑا سا نا اپنے آپ کو دوسرے والے کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں. اسی طرح سے خاتون کہتی ہے کہ جی آپ تو بس چلے جاتے ہیں, آپ کو پتا یہ کتنی ٹینشن ہے. تو بھائی عورتوں کو اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنا چاہیے کہ جو باہر کے مسائل ہیں نا, ایک دکاندار کے پاس ایک دن مجھے 30 منٹ بیٹھنا پڑ گیا, کسی کا انتظار تھا, کسی جگہ تھا, تو 30 منٹ میں نا 3-4 لوگ صرف آئے, 3-4 لوگ. تو میں نے اٹھتے وقت دکاندار کو تھپکی دی, میں نے کہا میاں تیرا ہی حوصلہ ہے, ہر بندہ الگ بات کرتا ہے, الگ داستان سناتا ہے, وہ فلانا اتنے کی دے رہا تھا, فلاں یہ کر رہا تھا. تو میں نے کہا میاں یہ تیرا ہی کام ہے, اور جس کا کام اسی کو. تو تھوڑا سا نا اپنی ذات سے تھوڑا اٹھ کے, تھوڑا سا نا معیار. ایک سنگی مجھے ایک دن کہنے لگا ماشاءاللہ بڑے سفر کرتے ہیں, بڑی بات ہے, کبھی کبھی ہمیں بھی ساتھ لے جائیں. تو پورے 2 دن نہیں 1.5 دن رہا ہمارے ساتھ, پورے 2 دن نہیں 1.5 دن کے بعد میں نے کہا جانا نہیں, کہتے تہاڈا ہی کام ہے, آپ جائیں, آپ کا
کام جانے. تو بھائی یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ مطلب ہماری محفلوں میں نا لوگوں کو شوق ہوتا ہے اسٹیج پہ بیٹھنے کا. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ سب سے مشکل کام اسٹیج پہ بیٹھنا ہے. سب سے مشکل. آپ کھانس بھی نہیں تکتے طریقے سے, نہیں کھانس سکتے آپ. لوگ آپ کو نوٹ کرتے ہیں کہ صاحب کھانسیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ساجد حج کے اسٹیج پہ بیٹھا ہے اس کے لیے بڑا ایزی کام ہے؟ اور اب تو اور مشکل ہے, اس لیے کہ پہلے صرف آنکھیں دیکھتی ہیں, 15 کیمرے بھی دیکھتے ہیں. تو اتنا آسان نہ سمجھے. سامنے والے کی جگہ پہ میسج یہ دے رہا ہوں, پیغام یہ دے رہا ہوں, تھوڑا احسار کریں, قربانی دیں. مطلب اپنے آپ کو تھوڑا اٹھ کر سوچیں, اپنی ذات سے تھوڑا اوپر دیکھیں. سامنے والا ایک کام کر رہا ہے, وہ ایک ڈیوٹی کر رہا ہے, وہ ایک بات کر رہا ہے. میں کئی دفعہ نرم گوشہ دیتا ہوں, آپ کو پتا ہے سخت تقریر کرتا ہوں سیاستدانوں کے بارے میں, لیکن نپے تلے جملوں میں. میں کہا کرتا ہوں کہ یار آسان کام تھوڑی ہے. 15 بندے اگر مجھ سے سوال جواب کرنے والے ہوں تو میں دیوانہ ہو جاؤں. اور ایک ایم پی اور ایک ایم این اے سے 15 ہزار بندے دوپہر میں بات کرنے والے ہوں, تو آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ تھوڑا سا سامنے والے کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں, پھر تھوڑا معیار بنائے زندگی کا. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کا مزاج یہ تھا کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتے تھے. ان کے نظریات یہ تھے کہ وہ دوسروں کو آسانی دینا چاہتے تھے. ہمارے ملک میں نا 1947 میں مہاجر آئے تھے ہجرت کر کے انڈیا سے. آج تک ہے نا مہاجر. کہتے ہیں مہاجروں میں رشتہ کیوں غیر مسلم ہوتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں کرنا؟ ابھی تک مہاجر ہیں. اور کئی دفعہ کچھ سیانے لوگ ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, تو بات کرتے ہیں تو جملہ بولنے کو دل نہیں کرتا, تو کبھی طبیعت زیادہ اکتا آ جاتی ہے. تو ایک دن ایک صاحب کہنے لگے جی وہ فلاں آدمی جو آپ کے پاس آتے جاتے ہیں تو وہ مہاجر ہے. میں نے کہا جی پاکستان تو 47 میں بن گیا تھا, اب آپ بتا دیں انہوں نے کتنا عرصہ اور مہاجر رہنا ہے. مطلب مہاجر تو اس کو کہتے ہیں جو آیا ہے تھوڑی دیر کے بعد چلا جائے گا, تو ان کا پروگرام کوئی نہیں, اب انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے. مہربانی کریں کوئی تھوڑا سا نام. اور پھر چونکہ ہم نے یہ تھوڑی سی زیادتی کی تو لوگوں نے اس پہ سیاست کی. کو پتہ ہے کتنی خوفناک سیاست ہوئی اس لفظ پر. تو اگر ہم تھوڑا سا رویہ بدلتے, اپنے آپ سے تھوڑا اٹھ کے سوچتے, تو پھر ایک معیار بنتا تھا. میرے رسول کائنات علیہ السلام کے غلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو انصار مدینہ نے رسیاں رکھ کے جائیدادیں بانٹی. یعنی رسیاں رکھ کے جائیدادیں بانٹ دیں, پھیتے لگا کے بانٹی کہ آدھی تیری ہے اور آدھی میری ہے. رشتہ داریاں کی, گھروں سے رشتے دیے, تعلقات بنائے. اور کبھی کبھی کچھ چیزیں پڑھتے ہیں تو وہ نا کمال ہو جاتی ہے, روح پرواز کرتی. جب بنو قریظہ اور بنو نذیر کے علاقے فتح ہوئے تو بہت سارا مال آیا. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارادہ بنا کہ یہ جو مال آیا ہے نا, یہ مال اب دے دیتے ہیں آنے والے مہاجرین کو, اور مہاجرین سے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مال انہیں انصار نے دیا واپس کر دیں. تو حضور علیہ السلام نے نا صرف مہاجرین کو بلایا, انصار کو نہیں. پہلے جب میٹنگ ہوتی تھی سب آتے تھے, فقط مہاجرین کو بلایا, اور بلا کر کے فرمایا میاں جو تمہیں مال دیے تھے نا وہ تم واپس کر دو. اب مال غنیمت میں سے بہت سارا مال آیا, تمہیں وہ دے دیتے ہیں. تو مہاجروں نے کہا حضور پہلے بھی آپ کے کرم سے ملا تھا تو اب بھی آپ کے کرم سے مل رہا ہے, جیسے دل کرتا ہے کر دے, ہمیں کیا اعتراض ہے. یہ بات جب ان کے ساتھ طے کر لی تو آہستہ آہستہ نا بات مدینے میں پھیلی. انصار کو پتہ چلا, انصار مدینہ جمع ہو کے دروازہ رسول پہ آئے. حضرت سعد فرمانے لگے یا رسول اللہ, پڑھیے درود شریف, پھر پڑھیے, تیسری دفعہ بھی کہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سعد حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج کچھ الگ معاملہ ہو گیا ہے. ساتھ آئے مہاجرین انصار سارے, تو حضرت سعد ان میں سے بولے یا رسول اللہ آج عجیب معاملہ ہوا ہے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور پہلے جو بھی میٹنگ ہوتی تھی انصار اور مہاجر کٹھے ہوتے تھے, آج آپ نے میٹنگ کی ہے, مشاورت کی اور صرف انصار کو بلایا ہے. تو حضور نے فرمایا بات تم تک پہنچ گئی ہے تو اب بات کرو نا. تو حضرت سعد رو پڑے, عرض کرنے لگے محبوب ہم نے ان کے چہرے دیکھ کے ان کی خدمت نہیں کی تھی, ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ آگے مصطفیٰ کھڑے ہیں اور پیچھے مہاجرین مکہ کھڑے ہیں. تو حضور ہم نے تو آپ کا جلوہ دیکھ کر ان کے ساتھ محبت کی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فیصلہ کیا سارا آنکھوں پر چھوٹی سی خواہش ہے,
اگر قبول ہو فرمایا کہو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مال بنو نذیر اور بنو قریظہ سے آیا ہے نا وہ بھی سارا آپ مہاجروں کو دے دیں، لیکن جو مال ہم نے دیا ہے نا ہمیں واپس نہ دیں، وہ بھی بھائیوں کے پاس رہنے دیں۔ حضور ہمیں ضرورت نہیں، ہم دے چکے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام اب ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور ہمارے تو بھائی تقسیم ہو جاتی ہے، معاملات طے ہو جاتے ہیں، 50 سالوں کے بعد پھر جناب ہوش آ جاتی ہے کہ وہ جی تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ خدا کا خوف کرو، تقسیم تو ہو چکی ہے کہ چھوٹی سی قبر میں جانا ہے، معاملہ تو طے ہو چکا ہے، یعنی 50 سالوں کے بعد پھر سے کیس لوگ کر دیتے ہیں، پھر سے تکلیف دیتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، کہانیاں بنتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں۔ چھوٹے سے مال کے لیے تھوڑا سا نکلے اپنے آپ سے، تھوڑا اپنے قد سے اونچا ہو کر سوچنے کا معیار بنائیں، بڑی سوچ پیدا کریں، بڑی سوچ۔ اقبال سے کسی نے کہا کہ ہم پہلے تو ان کا بھی نظریہ کچھ اور تھا، بعد میں جب وہ بڑی سوچ کے مالک ہوئے تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ ہندوستان ہمارا وطن ہے، تو ہمیں کیا لگے فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں؟ تو اقبال کہنے لگے چپ کر، یہ تو نے کیا کہا؟ کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے۔ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نہیں، اسلام، بولیے اسلام تیرا، کیوں کہ تو مصطفی ہے، اس لیے کہ تو نبی پاک والا ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، تو حضور والا ہے، لہذا تو چھوٹی بات کرتا ہے۔ اپنے قد سے اونچا اٹھ کے پھر بڑا مزہ آتا ہے، پھر زندگی جینے کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ جو درویش تھے نا، درویش اللہ والے، جتنوں کی زندگی میں نے اب تک پڑھی ہے، اتنے مخلص ہو کر دین کا کام کرنے والوں کو میں نے دیکھا ہے نا، ان کی ذاتی زندگی پریشانیوں میں گزرتی ہے، اس لیے کہ جب آپ کے ذمہ ملی خدمت ہوتی ہے نا، قومی، تو پھر ذات بڑی دور رہ جاتی ہے۔ پھر بڑی، ہمارے لوگ ایک لفظ بولتے ہیں کہ فلاں آدمی اب پبلک پراپرٹی بن گیا، وہ تو اب قوم کا آدمی ہے۔ ملی زندگی تھوڑی مشکل، اور ہمارے بزرگوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں، ایسی ایسی قربانیاں، دین کے چمن میں بہار ہے نا آج، ایسی ایسی قربانیاں ہیں کہ کبھی ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کہ یار یہ انسان تھے یا زمین پہ چلنے والے فرشتے تھے۔ اس طرح بھی کو کرتا ہے۔ شیخ شرف الدین رحمت اللہ علیہ درویش تھے دلی کے، بہت سارے لوگ مرید تھے، ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا، مزدوری کرتا تھا، غریب تھا، تو 6 بیٹیاں تھیں اس کی۔ حضرت صاحب کے پاس روز آ کے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کرے، اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے، ایک بچی کی شادی کا خرچہ 1000 دینار ہے اور میں غریب ہوں۔ حضرت صاحب دعا کر دیتے۔ خانقاہ شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے، اس سے تھوڑا ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا، بڑا مالدار تھا، بڑی سارے اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکریاں رکھی ہوئی تھی، اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا۔ اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا، یہ اس کا پڑوسی تھا، ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے، وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خانقاہ خود چندے پہ چلتی ہے، مدرسہ چندے پہ چلتا ہے، مسجد چندے پہ چلتی ہے، تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حل ہوگا؟ تو اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا، تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو پتہ نہیں نا، تو اس رستے کا مسافر نہیں، تو نہیں جانتا، ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دے۔ اب وہ عیسائی تھا، کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے، 6 سال ڈیوٹی کرے، میں 6000 دینار دے دیتا ہوں، وہ میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے، رکھتے ہیں نا آپ چارہ ڈالنے کے لیے ایڈوانس پیسے دے کے، اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں، بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پورا معاوضہ نہیں دیتے۔ حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جو اپنے پیر سے جا کے کہہ کہ میرے جانوروں کو 6 سال چارہ ڈالے، میں 6000 دے دیتا ہوں، تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار ہے۔ اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا، وہ لڑائی ہو گئی، گریبان پکڑ لیا، جھگڑا ہوا، بات بڑی دور گئی، اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں، تیرے جیسے کئی میں وہاں کام پہ رکھا دوں۔
جب وہ بڑی بحث ہوئی، بات محلے میں علاقے میں پھیل گئی، دنیا نے سن لی تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی۔ اس طرح جھگڑا ہوا ہے، لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد۔ حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا، اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا، فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں، تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا تبھی تو مجھے آفر کی ہے، تو اپنی آفر پہ قائم ہے؟ واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا؟ کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا۔ فرمایا نہیں، تو نے اتنے لوگوں میں بات کی، اتنی بحث ہوئی، تو قائم ہے؟ کہنے لگا میں تو قائم ہوں پر آپ نے نہیں قائم رہنا۔ فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں۔ اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں گے، بحثوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا ایک شرط، بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا، باقی صبح و شام جو تو کہے گا۔ اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ، تو مجھے رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خط بندگی کر لیں، آج کل ہم اسٹامپ کرتے ہیں، اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا، غلامی کا خط، قاضی شہر کے پاس، یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اسٹامپ کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے۔ فرمایا چل میں تیار ہوں۔ قاضی تک گئے، طے ہو گیا، 6000 دینار دے دیے۔ حضرت نے مرید کو بلایا، فرمایا پتر یہ لے جا، جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے۔ کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ، کچھ سوچیں۔ فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا، میرا حق تو بنتا ہے نا، جا کے ڈیوٹی کر، ان کو بیاہ دے۔ بات پھیل گئی، بادشاہ بھی عقیدت مند تھا، وہ 12000 دینار لے کے پہنچا۔ کیا بتاؤں ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے، کیا درد ہوتا ہے، کیا رنگ۔ 12000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آ کے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائیں کام کریں۔ آپ فرمانے لگے تو پیسے دے، شرطیں نہ لگا، میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا، مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے، ابھی تو لطف آ رہا ہے، ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا، پیسے دینے یا تو دے، پابندی نہ لگا، جہاں میرا دل کرے گا میں۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لیں۔ حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی، جیب میں 12000 دینار تھے، اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہیں۔ وہ 12000 دینار بھی بانٹ دیا، اور 12000 دینار بانٹ کے نا تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے۔ اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12000 آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے، کہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے، جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے۔ وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے، حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا، دور جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے، اب تو میں نے دیکھ بھی لیے، پر یہ بتا جب 12000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے، فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، پتہ نہیں نا، میرے رسول پاک نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے۔ فرمایا پھر 12000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں، تو یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں، میں تیری نوکری کرتا رہوں گا، پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا۔ اتنا رویا، وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے کہ تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے، اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہوگی، رسول اللہ کا انداز۔ تو اس طرح کر مجھے کلمہ پڑھا، تو مجھے کلمہ پڑھا، کہا بابا پہلے تو میرے جانوروں کو چارہ ڈالتا تھا، اب جتنے لوگ تیری خانقاہ میں آئیں گے نا میں ان کے جوتے سیدھے کیا کروں گا، میں نوکری کروں گا، میں اور ہمارے بزرگوں نے نا اونچا اٹھ کے اونچا دیکھے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وجہ کس کا نام ہے؟ اپنے تکبر میں رہنا، اپنی انا کے بت میں بند رہنے کا نام روب اور دبدبا ہے۔ حضرت عمر رات کو گلی سے گزر رہے تو مدینے کے بالکل اینڈ پہ ایک شخص کو دیکھا، اس نے خیمہ لگایا ہے اور اندر کسی عورت کے ہائے ہائے کرنے کی آواز۔ عمر دوڑے گئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا بڑی دور سے امیر المومنین کو ملنے آیا اور رات ہو گئی تھی تو یہاں بیٹھ گیا ہوں، سویرے جاؤں گا، معاملہ کیا ہے؟ ہائے ہائے کیا ہے؟ کہنے لگا میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، شاید ولادت کا وقت آ گیا ہے۔
जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, रोते क्यों हुजूर, परदेश है, उसके पास औरत कोई नहीं। हजरत उमर के चेहरे पे नकाब है, दौड़े गए, अपने घर के दरवाजे पर खड़े होके अपनी ज़ौजा हजरत उम्मे कुलसूम को कहने लगे, उम्मे कुलसूम, ये खातून अव्वल है, ये सिर्फ उधर नहीं जाएगी साथ के, अब इंटरनेशनल दौरा है, वर्ल्ड टूर है तो साथ जाएगी। कहा खातून अव्वल उम्मे कुलसूम, जी हुजूर। फरमाया कोई नेकी कमाने का प्रोग्राम है? तो कहा जनाब मेरा हर वक्त ही प्रोग्राम होता है, आप हुक्म करें। कहने लगे विलादत के वक्त औरत को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ज़रा साथ ले लो, चने ले लिए, गुड़ ले लिया, घी ले लिया, पतीली ले ली, गिलास ले लिया, बर्तन ले लिए। हजरत उमर ने घोड़े पे बिठाया, अब करना क्या है? तो वो कहने लगी आप यहाँ ना आग जलाएं अमीरुल मोमिनीन, तो आप ना चने और गुड़ डालें, और एक चीज़ जो विलादत के वक्त पकाई जाती है वो पकाएं, मैं अंदर जाती हूँ। अंदर बतौर दाया, दाई के तौर पर उमर की ज़ौजा खातून अव्वल खिदमत करती हैं। वो आदमी कहता है मैंने समझा ये कोई गुलाम है, उमर ने ड्यूटी लगाई हुई है कि आने वाले रात के मेहमानों का ख्याल रखें। मैं ओए ओए करके भी आवाज़ें देता रहा, ओए ये पानी देना, ये फलां देना, जो बेतकल्लुफ ले जाए, ओए का मतलब बेतकल्लुफ ले जाए, इधर आना भाई। गुलाम को जैसे आवाज़ दी जाती, कहते हद हो गई। जब अंदर बच्चे की विलादत हुई ना, बच्चा रोया, तो जनाब उम्मे कुलसूम अंदर से बोलने कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, आपके दोस्त को अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है। वो कहता है मेरे हाथ में प्याला पकड़ा था पानी का, जब कहा ना अमीरुल मोमिनीन तो धड़ाम से प्याला जमीन पे गिरा। मैंने कहा उमर आप खुद है और ये मैं तो आया हूं तो लोग आपके नाम से कांप रहे थे। जनाब उमर फरमाने लगे रब ने जो मुझे रोक दिया है ना वो दूसरों की खिदमत की बरकत से ही अता फरमाया। ये मेरे अंदर की सच्चाई है। और मेरे भाई थोड़ा सा ना निकले जात से, थोड़ी अपनी सोचें बड़ी करें, जरा दूसरे के बारे में भी थोड़ा सा सोचें, थोड़ा देखें कि आप किसको किस तरह। मैं तो कुछ चीजें पढ़ता हूं ना तो वो खत्म कर देती हैं, सफर ही खत्म कर देती हैं कि इतना ही काफी है। इब्ने साद ने लिखा है कि ओहद के मैदान में ना जब हजरत अमीर हमजा शहीद हो गए, कान काट दिए गए, आंखें निकाल दी गई, वजूद के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के सिर्फ चचे नहीं थे, हुजूर के गहरे दोस्त भी थे। 6 महीने उम्र का फर्क था, इकट्ठे सारा बचपन मुबारक गुजरा था। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के चचा जब इस तरह शहीद किए गए ना तो हजरत सफिया, हजरत अमीर हमजा की सगी बहन, दूर से देखने के लिए दौड़ी। तो नबी करीम ने हजरत जुबैर से कहा, उनके बेटे से, फरमाया ये बहन है, इससे देखा नहीं जाएगा, ये नसीबों वालियां नहीं देख सकती अपने भाइयों की तकलीफ, तो तू जाके ना इसे रोक दे, किसी तरीके से माँ को मना। हजरत अमीर हमजा का चेहरा न देखे, ये बड़ा प्यार करती है भाई से, इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हजरत जुबैर कहते हैं मैंने जाके अम्मा को रोका, मैंने कहा हुजूर फरमाते हैं कि हालत ठीक नहीं, आप ना आए, आपसे देखा नहीं जाएगा। तो जनाब सफिया ने ना यूं करके आंसू पहुंचे, कहने लगी जुबैर नबी पाक ने देखा है चेहरा? क्या देखा है? तो फरमाने लगी मैं हूं सगी बहन, पर अमीर हमजा से मैं नहीं इतना प्यार करती जितना मोहम्मद मुस्तफ़ा करते। उन्होंने देख लिया ना तो बहन भी देख लेगी। जनाब सफिया हजरत जनाब सफिया रदी अल्लाह ताला ना करीब आई, चेहरा देखा, खोल के रोई। बड़ी गुर्बत थी इस्लाम पर, बड़ी गुर्बत थी। कफन के लिए भी कपड़ा मौजूद नहीं था, कफन के लिए। जनाब सफिया वापस गई खैमे में तो 2 चादरें लाई, हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगी कि मेरे भाई का ना वजूद कट गया है, 2 चादरों में कफन देना, एक ज़रा नीचे बिछाना, एक ज़रा ऊपर डालना, 2 चादरों में। अल्लाह के महबूब कफन देने लगे तो हजरत सुहेल एक सहाबी थे, वो भी साथ, उनका भी वजूद कटा हुआ था। तो महबूब ना वापस आ गए। जनाब सफिया कहने लगी क्या हुआ? का मेरा हौसला नहीं पड़ता कि चचा को कफन दे दूं और दूसरा गरीब वैसे ही पड़ा रहे। यहाँ नफसा नफसी पड़ी नहीं,
कौन उठ के सोचता इतना ज़ात से ऊपर का, चचा को कफन दे दूं और वो पड़ा रहे। हज़रत सफ़िया कहने लगी इजाज़त है, एक चादर उनको दे दें, एक मेरे भाई को दे दें। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने चादरें खोली तो एक लंबी थी एक छोटी थी। कहा सफ़िया अब मैं क्या करूं? यानी वहां जब मैयत पड़ी है, जनाजा पड़ा है, शहादत हो गई है, वहां भी कुर्बानी का ये जज्बा, अब मैं क्या करूं? अब क्या हुआ? फरमाया अगर मैं बड़ी चादर चचा को दूं तो ये भी मेरा दिल नहीं करता कि मैं उनको बड़ी दे दूं और दूसरे गरीब को छोटी दे दूं। अब क्या करें? तो हजरत जुबैर बिन अवाम कहने लगे मुझे आप दोनों का पतला है, अगर आप कहें तो मैं कुरान अंदाजी कर दूं। यानी उस वक्त जब आंसू बह रहे हैं, तड़प है, फिर भी इतना हौसला नहीं कि अपने चचा को, अपने भाई को तो ढांप दिया जाए और दूसरे की मैयत पड़ी रहे। ये वो इखलाक है जो मोहम्मद अरबी ने हमें सिखाया है, ये रसूल रहमत ने सिखाया है, इमामुल अंबिया ने सिखाया है, हबीबे किबरिया अलैहिस्सलाम ने सिखाया है। कुरानदाजी की गई तो बड़ी चादर हजरत सुहेल के नाम निकल आई, छोटी हजरत अमीर हमजा के नाम निकली। मेरे रसूल करीम ने जब चादर उनके ऊपर रखी ना, सर ढांपते तो पैर नंगे हो जाते, पैर ढांपते तो सर नंगा हो जाता। महबूब ने निगाह उठा के आसमान की तरफ देखा तो फरमाया जल्दी से कब्र में रख के कब्र बंद करो, मुझे पैगाम आया है कि आप ना सर ढांप दे, पैरों पे घास डाल दे, कब्र बंद होगी तो अल्लाह मेरे चचा को जन्नत का लिबास अता फरमा दे। ढांप दे जल्दी से। भाइयों ये कुर्बानी, ये ज़ात इतना बड़ा दर्जा है, इतना बड़ा, अपनी ज़ात से निकल कर सोचना कि बुखारी में जब हम वो हदीस पढ़ते हैं ना तो दिल अजीब इस रूहानियत महसूस करता है। हजरत उमर को जब जख्म लगा ना तो खून बड़ा बह गया, समझ आ गई कि उमर बचेंगे नहीं। तो हजरत उमर ने बेटे को बुलाया, फरमाया बेटा आखिरी वक्त है मेरा, जनाब आयशा सिद्दीक़ा के पास जाओ। गुंबद खजरा में ना 3 कब्रों की जगह है, एक में हुजूर आराम फरमा, एक में जनाब अबू बकर सिद्दीक। बेटा ज्यादा जोर ना देना, इसलिए कि जनाब आयशा ने वो जगह अपने लिए रखी हुई है, उनका हुजरा है, वो मालिका है। हल्का सा कहना, हल्का सा, पुत्र रो के ना कहना कहीं वो मजबूर ना हो जाए, हल्का सा कहना। उमर का दिल करता है मैंने वफा की है, मुस्तफ़ा के साथ नौकरी की है, अगर मुझे जगह मिल जाए ना तो मैं वहां सो जाऊं। दिल करता है कह देना, लेकिन अम्मा जी मान जाए तो ठीक है, वरना मुझे जन्नतुल बकी में दफन करना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं बड़ी तकलीफ में था, पर अम्मा जी के पास जाकर रोया नहीं, हिम्मत के साथ बात की। मैंने कहा अम्मा जी, अब्बा जी की ख्वाहिश तो है, अगर आप इजाज़त दे दें। कहते मैं तो हौसले में था, पर अंदर से जनाब आयशा की सिसकियों की आवाज़ आने लगी। फरमाया जाके उमर को मेरा पैगाम देना कि कोई अपनी कब्र की जगह किसी को भी नहीं देता, और फिर जगह भी वो जिस पर मेरे नबी के गुंबद का साया हो, हुजूर के हुजरे का साया, वो वाली जगह। और उमर से कहना तूने हद कर दी है रसूलुल्लाह के दीन की नौकरी की। उसे कहना मैं जगह भी तुझ पर कुर्बान करती हूँ, वो जगह तेरा ही हक बनता है, तुझे ही वहीं लेटना चाहिए। भाई जब जब चक्कर रहता है ना अपनी ज़ात का, तो इंसान छोटा रहता है और उसका जिक्र ख़त्म हो जाता है। और जब इंसान थोड़ा सा अपने आप से निकल कर दूसरों को सुकून देने की कोशिश करता है, आराम देने की कोशिश करता है, तो भी ये ठंडी करता है सामने वाले की, फिर अल्लाह उसे भी सुकून देता है। बहुत कमज़ोर जुमला है, बहुत कमज़ोर, के ज़रूरत पड़े तो मैं गधे से भी दोस्ती कर लेता हूँ। ज़रूरत की दोस्ती तो माँ बाप से भी हो तो उसमें इखलास नहीं होता, ज़रूरत की दोस्ती तो बहन भाइयों से भी हो तो इसमें इखलास नहीं होता। ज़रूरत के यराने ना लगाएं, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह, मोहब्बत करें तो अल्लाह की रिज़ा के लिए, और अगर किसी से इज़हारे बेजारी करें तो फिर भी अल्लाह की रिज़ा के लिए। अपने आप से ऊपर उठकर सोचने का मेयार बनाएं। रब करीम समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह। सुबहान अल्लाह।